حسینی عالمپوریہ کی دونوں ٹانگوں پر گولیاں لگ چکی تھیں، لیکن ابھی اس میں اس قدر دم باقی تھا کہ وہ مسلسل فائرنگ کر کے بارلا گروپ کو خود سے دور رکھ سکتا تھا۔ اسے جو شخص اٹھا کر بھاگ رہا تھا، جب اسے گولی لگی تو حسینی نے اس سے کہا، تم اپنی جان بچاؤ، میں انہیں جس حد تک روک سکا روکوں گا، کیونکہ میں بھاگ نہیں سکتا، تم تو ابھی بھاگ سکتے ہو۔ چنانچہ حسینی نے کسی حد تک مزاحمت کی، لیکن خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے جلد ہی بے ہوش ہو گیا، جبکہ دوسرا شخص جس نے حسینی کو اٹھایا ہوا تھا وہ قریبی فصل میں جا کر چھپ گیا، لیکن چونکہ اسے گولی لگ چکی تھی اس لیے اس نے بھی وہیں دم دے دیا۔ اچھو اور شیدی پارٹی حسینی کے سر پر جا پہنچی، وہ بے ہوش پڑا تھا۔ اسے لڑائی میں 2 لوگ بارلا پارٹی کے بھی کام آئے، لیکن وہ اہم لوگ نہ تھے، چنانچہ بارلوں نے تینوں لاشوں کو وہیں دریا برد کیا اور حسینی عالمپوریہ کو بے ہوشی کی حالت میں اسی ٹرالی میں ڈال کر اس جگہ سے دور دریا کے پاس لے گئے۔ وہاں انہوں نے حسینی عالمپوریہ کی بے ہوشی کی حالت میں ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے حسینی عالمپوریہ کو زندہ ہی کاٹ ڈالا اور اس کے ٹکڑے دریا میں پھینک دیے۔ اس کی لاش پھر کبھی نہ مل سکی۔ اس لڑائی میں بارلوں میں سے غلام حسین بھی قتل ہوا، جو اچھو اور شیدی کا چچا تھا۔ اس واقعے نے اچھو اور شیدی کی دہشت کو وہ دوام عطا کیا کہ پورا لاہور ان کی دہشت سے گونج اٹھا۔ اب سیاسی لوگ جن کی دشمنیاں چل رہی تھیں وہ ان دونوں بھائیوں سے مکمل رابطے میں آ چکے تھے اور یہ دونوں ان کے لیے بھرپور کام کر رہے تھے۔ اسلحہ ان کے پاس وافر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت G3 اور کلاشنکوف تو خیر آ ہی چکی تھی، وہ مزید جدید اسلحہ گرنیڈ وغیرہ بھی حاصل کر چکے تھے۔ دوسری جانب یونس کا ایک اور بھتیجا جس کا نام بگن پچر تھا، وہ اسی انور کا بھائی تھا جس کی ٹانگیں توڑی گئی تھیں، حسینی عالمپوریہ کے قتل کا شہادتی بن گیا کہ کوئی اور گواہی دینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اس کیس کی پیروی بھی شروع کی۔ بگن ایک جانب پولیس کی نوکری کر رہا تھا تو دوسری طرف مقدمہ بھی لڑ رہا تھا۔ تیسری جانب اس نے پچر پارٹی کو یونس پچر کے بیٹے طفیل پچر کے ساتھ مل کر دوبارہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ بگن نے دوبارہ 10-15 لوگوں کی پارٹی تیار کر لی اور یوں یونس پچر کی عدم موجودگی میں پچر گروپ ایک بار پھر متحد ہونا شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے اچھو، شیدی اور بارلا گاڑی کی طاق لگانا شروع کر دی، لیکن بارلا گینگ اب اس قدر طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ پکڑائی نہیں دیتا تھا۔ ایک طرف انہوں نے پچروں کے ڈیرے اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھے تو دوسری جانب علاقے پر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو مخبر کے طور پر چھوڑ رکھا تھا جو انہیں پچروں کی پل پل کی خبر دیتے تھے۔ آوان ڈائی والا کے ساتھ کے گاؤں کے بیلدار بارلا پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ پچروں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب اچھو ٹیوب ویل پر اکیلا نہا رہا ہے۔ یہ ٹیوب ویل جسے بمبی کہتے ہیں اور ڈیرے اور آوان ڈائی والا کے درمیان میں واقع تھا۔ چنانچہ پچروں کے 15-16 لوگ اکٹھے ہو کر اس بمبی کی جانب بگن کی کمانڈ میں چل پڑے۔ انہوں نے اتنا تکلف نہ کیا کہ اس خبر کی تصدیق ہی کر لیتے۔ پچر گینگ میں خاص لوگ بگن، یونس کا بیٹا طفیل اور بھپ نامی شخص جو یونس پچر کی بیوی کا سگا بھانجا تھا بمبی کی جانب چل پڑے۔ باقی لوگ جو ان کے ساتھ شامل تھے وہ ادھر ادھر سے شامل ہوئے۔ اچھو واقعی وہاں اکیلا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ گیم کیا ہونے جا رہی ہے۔ جیسے ہی پچر پارٹی بمبی کی جانب چلی، دوسری طرف سے چھیدی، بالا گاڑی، تاؤ، باسو آرائیں وغیرہ 8-10 لوگ جدید ترین اسلحے سے لیس ہو کر بمبی کی جانب نکل کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی پچر پارٹی بمبی پر پہنچی، دوسری طرف سے بارلے بھی پہنچ گئے اور انہوں نے پچروں پر فائرنگ کھول دی۔ پچر تو صرف اچھو کو اکیلا گھیرنے گئے تھے، لیکن وہاں تو پورا گینگ موجود تھا۔ چنانچہ بگن کے ساتھ آنے والے لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ بگو کے ساتھ آنے والے اس غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے، یوں وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ اسی اثناء میں بگن کو ٹانگ کی پنڈلی میں سٹین گن کی گولی لگ گئی۔ اب پچروں کے صرف 3 لوگ رہ گئے، جن میں بگن، طفیل اور بھپ شامل تھے۔ باقی تمام لوگ جان بچا کر بھاگ گئے۔ یہ تینوں دلیری سے جوابی فائرنگ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ بگن کو فائر لگا تو وہ مونجھی کی فصل میں بیٹھ گیا اور باقی دونوں کو کہا کہ تم نکلو، میں تمہیں کور دیتا ہوں۔ بگن اکثر اپنے گلے میں ڈبیوں والا مفلر ڈالتا تھا، یہ اس وقت نئے آئے تھے، چنانچہ اس نے وہی مفلر اپنی پنڈلی پر باندھ لیا۔ بارلا پارٹی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ایک بندہ مونجھی کی فصل میں بیٹھ گیا ہے۔ باقی 2 لوگ ان پر اسی طرح فائرنگ کرتے ہوئے ایک گھاٹی میں اتر گئے، جبکہ بگن کی طرف سے فائرنگ وقتی طور پر ختم ہو گئی تھی۔
اس لیے بارلے سمجھے کہ سب لوگ گھاٹی میں اتر گئے ہیں۔ بگن کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ بارلوں کے ساتھ جو شخص آگے تھا اسے اچانک خون کی ایک لکیر اس مونجھی کی جانب جاتی دکھائی دی تو اس نے بارلوں کو روک لیا اور دیگر لوگوں کو اشارہ کیا کہ اس طرف زخمی بندہ موجود ہے، لہٰذا دھیان سے اس کے ارد گرد گھیرا ڈالا جائے۔ اگر وہ بندہ اشارہ نہ کرتا تو یقینی بات تھی کہ بارلا پارٹی آگے نکل جاتی اور پیچھے سے 2 نالی بندوق سے بگن ان پر حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ لیکن اچھو اور چیدی بارلا گینگ کی قسمت نے ایک بار پھر یاوری کی اور انہیں بروقت زخمی شخص کے بارے میں پتہ چل گیا۔ دوسری طرف طفیل اور بھپ گھاٹی میں جا کر کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی اترائی سے کوئی نیچے آئے گا ان کی گولیوں کی رینج میں آ جائے گا اور وہ اسے مار ڈالیں گے۔ لیکن بارلے بگن کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگے۔ اسی اثناء میں کچھ لوگ گھاٹی میں اترنے کی کوشش کرنے لگے تو طفیل وغیرہ نے ان پر فائر کیا، لیکن ان کا فائر نہ چل سکا اور گولی مس ہو گئی۔ بارلا پارٹی کے پاس جدید اسلحہ تھا، انہوں نے گھاٹی میں موجود دونوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ طفیل اور بھپ نے جب دیکھا کہ معاملہ ان کے بس میں نہیں رہا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور اونچی فصل میں جا کر نکل گئے۔ اچھو اور چیدی بگن کے سر پر جا پہنچے۔ بگن شدید تکلیف میں تھا کیونکہ گولی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا، وہ بندوق اٹھانے کے قابل بھی نہ تھا، چنانچہ بارلو نے اسے چاروں جانب سے گھیر لیا۔ اچھو اور شیدی نے اس کے سر کے اوپر کلاشنکوف کی نالی رکھ کر گولی ماری اور اس کی لاش کو ٹریکٹر ٹرالی پر رکھ کر دریا کی جانب لے گئے اور اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا برد کر دیا۔ یوں بگن جو یونس پچر کے بعد پچروں کو اکٹھا کر رہا تھا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس طرح کے واقعات نے اچھو اور شیدی کو جرائم کی دنیا میں مزید آگے بڑھنے میں مدد دی۔ اب وہ افسانوی کردار بنتے جا رہے تھے۔ اچھو اور شیدی کا نام ہی کسی کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے ان دشمنیوں کے ساتھ ساتھ ڈاکے ڈالنے اور بھتہ لینے کا کام بھی شروع کر دیا۔ وہ کسی کو بھی پیغام بھجواتے تو وہ بلا چونچراں جتنے پیسے مانگتے دے دیتے تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لاہور کا کوئی ایسا کاروباری شخص نہ تھا جس سے وہ بھتہ نہ لیتے، جبکہ ڈاکے صرف لوگوں تک ہی محدود نہ تھے بلکہ انہوں نے بینک بھی لوٹنے شروع کر دیے۔ اس سوال پر کہ اس قدر قتل و غارت پر پولیس کیوں خاموش رہی تو ان کے خاندانی ذرائع کا کہنا تھا کہ آوان ڈائی والا اس وقت بہت زیادہ ویرانی کا منظر پیش کرتا تھا جہاں یہ لوگ پناہ گزین تھے۔ پولیس 8-10 کلومیٹر دور سے دکھائی دے جاتی تھی اور یہ لوگ وہاں سے نکل جاتے تھے۔ دوسری طرف پولیس کے پاس نفری تو بہت تھی لیکن اسلحہ وہی پرانا 303 اور 12 بور رائفل ہوتی تھی، اس لیے پولیس بھی کارروائی ڈال کر واپس آ جاتی کہ کون ان کے مقابل جائے۔ دوسری طرف شیخ راحیل اصغر اور صفدر ڈیال اس وقت کا MNA کا ان دونوں کے سر پر ہاتھ تھا۔ پولیس اس وجہ سے بھی کاغذی کارروائی تک محدود رہتی۔ اچھو اور شیدی پر جب قتل کے مقدمات زیادہ ہونے لگے تو ان میں سے اکثر ایک بھائی سرنڈر کر دیتا، جیسے کہ شیدی 2 بار پولیس کے سامنے پیش ہوا لیکن ثبوتوں اور شہادتوں کے نہ ہونے کے باعث وہ باعزت بری ہو جاتا۔ یہ اس وقت اس قدر طاقتور گینگ تھا کہ کسی کو ہمت ہی نہ ہوتی کہ ان کے خلاف گواہی دیتا۔ اگر شیدی جیل جاتا تو اچھو بارلا معاملات سنبھال لیتا۔ اپنے دشمنوں کو وہ پہلے ہی تتر بتر کر چکے تھے، لہٰذا جو مقدمہ بنتا ان میں سے ایک پیش ہو کر خود کو عدالت سے عدم ثبوتوں کی بنیاد پر بری کرا لیتا۔ اچھو صرف ایک بار ہی پیش ہوا اور اسی دوران اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا۔ شیدی کیمپ جیل میں رہا جبکہ اچھو بھی کیمپ جیل میں ہی رہا، جبکہ وہاں سے اسے سینٹرل جیل لے جایا گیا جہاں سے نکال کر انکاؤنٹر کیا گیا تھا۔ ان کے زور کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک SSP رانا مقبول تھا جس نے ان کے گینگ کا ایک بندہ پکڑ لیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے اگلی صبح رانا مقبول کے بچے اسکول سے اغوا کر لیے اور اسے مجبوراً وہ بندہ چھوڑنا پڑا۔ بھتہ لینے کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ ہے جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ بتی چوک پر واقع شیزان فیکٹری کے مالک اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا اور انہیں پہلی بار کہیں سے بھتہ دینے سے انکار ہوا تھا۔ دونوں بھائیوں کے لیے یہ انتہائی غیر متوقع صورتحال تھی۔ انہوں نے پھر اس فیکٹری کے مالک سے بھتہ کس طرح لیا، یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو کہ اگلی قسط میں آپ دیکھ سکیں گے۔